حضور کا امتی بنا دیا، سرکار کا امتی بنا دیا، اور پھر امتی بنانے کے بعد بھی کرم تو دیکھو بالائے کرم ہے میرے کریم تیرا کتنا کرم ہے. کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی کسی فرقے میں چلا گیا، مگر اللہ کا شکر ادا کرو جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے. یار کے وفاداروں میں سنی بنا کے پیدا کیا، عاشق رسول عاشق حسین بنا کے پیدا کیا، عاشق غوث اعظم بنا کے پیدا کیا، عاشق خواجہ معین الدین حسن چشتی بنا کے پیدا کیا. کیسا ہم الحمدللہ، میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. مگر ہم کہتے ہیں میاں ہمیں کیا ملا ہے، ذرا کوئی دولت ملے تو پھر شکر ادا کرے. وہ یار جو دولت کو شکر کہتے ہو، کیا دولت ہی شکر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اللہ کے بندے نے بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے بندے نے بغیر ریاکاری کے 500 سال کی عبادت کی. کتنے سال؟ اور پھر اللہ نے اس سے فرمایا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا اپنے فضل سے. پلٹ کے بولا رب فضل سے بخش رہا ہے، میری عبادت کا کیا ہوگا؟ میری عبادت تو 500 سال کی ہے نا، تو کہہ رہا اپنے فضل سے بخش رہا ہے تو میری عبادت بھی تو ہے نا. اللہ نے فرمایا فرشتو ایک اس کی آنکھ کی روشنی ایک پلے میں رکھ دو اور 500 سال کی عبادت اس کی ایک پلے میں رکھ دو، اور اس کے بعد تولو کہ اس کی نعمت کتنی رہ جاتی ہے. جب تولی گئی حدیث میں آیا ہے کہ اس کی ساری عبادت ایک آنکھ کی روشنی پہ چڑھ گئی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا بھائی 500 سال کی عبادت تو تیری ہو گئی ختم ایک آنکھ پر، اب بتا تیرا کیا کرنا ہے، تجھے جہنم میں ڈال دو. جب جہنم کی طرف فرشتے لے کے گئے تو رو کے اس کا لگا مالک اپنے فضل سے بخش دے، اپنی مہربانی سے بخش دے، میں تیرا فضل مانگتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے بخشا. ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا ہے اور 90 سال کی تقریباً اس کی عمر بھی ہے، اور اسے جو ہے وہ آکسیجن کم ہو گیا، اسے سانس لینے میں دقت ہے. ہسپتال میں بھرتی ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کے جو ہے نا وہ لگائیے آکسیجن. اب آکسیجن مشین لگ گئی اور وہ جو ہے نا 1.5 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک آیا تو پرچہ سامنے آیا، 90,000 کا بل آیا تھا 1.5 دن میں. بڑا اسپتال تھا نا. ڈاکٹر کو دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں، تھوڑے کچھ کم بھی ہو جائیں گے. اس نے کہا بھائی ڈاکٹر پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ پورا اسپتال تیرا خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے. تو کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے اپنا رب یاد آ گیا ہے، اپنا کریم اور رحیم رب یاد آ گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تیری مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل لے لیا، اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میں سانس لے رہا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے، توجہ تو کرے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 پاؤں میں جوتے ٹوٹ گئے اور اس کے بعد میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. کہتے ہیں پھر جب میرے چھالے پھوٹے تو اب چلنا دشوار ہو گیا. میرے پیروں میں جب ریت نے اثر کیا میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے مالک اتنا تو دے دے میں جوتے خرید سکوں. کہتے اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک بندہ دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہے، اس کے پاس تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہے. کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کو دیکھو تو دل تھوڑا مت کرو، یہ کہو اے اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس ٹوٹا پھوٹا ہے. تو کتنے لوگوں کے پاس مکان ہی نہیں ہے. اور لوگوں ذرا غور کرو اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. آنکھ ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، یہ جسم ایک نعمت ہے. کبھی اسپتالوں میں جایا کرو، بیماروں کو دیکھا کرو. اب تو میاں کوئی امیر بیمار ہو جائے تو پھر پبلک بہت جاتی ہے، مگر کوئی غریب بیمار ہو جائے تو کوئی نہیں جاتا. ایسا لگتا ہے کہ غریب کا
کوئی جو ہے وہ پرسان عالی کوئی نہیں ہے، غریب کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ حالانکہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے، جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو میاں ہم جیسے گنہگار بدکار جائیں، اور اللہ کے 70,000 معصوم فرشتے دعا کب کرتے ہیں؟ جب ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لوگ صرف دیکھنے جاتے ہیں تو اتنا فضل ہوتا ہے، اگر بیمار کی تھوڑی مدد کر دی جائے تو کتنا فضل ہوگا، اگر تھوڑا غم اس کا لے لیا جائے تو کتنا فضل ہوگا۔ ایک بیمار کے پاس میں گیا تو مجھے دیکھا، اس نے تو بچے آئے تو رونے لگا۔ میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا بھائی جان کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے سید صاحب میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس کے بچے کچھ دنوں کے بعد یتیم ہو جائیں گے، ڈاکٹر کہتا ہے تو 1 مہینے کے بعد مر جائے گا، تجھے کینسر ہے، میں وہ بدنصیب ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر شکر ادا کرنے کے لیے تجھے اور کوئی نہیں ملتا نا، کوئی طریقہ، تو یہ سوچ کہ اللہ اگر تیرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے، تو مرا نہیں ہے، تو دیکھ محلے میں کتنے یتیم بچے ہوں گے۔ یتیموں کا کون پرسال حال ہوتا ہے، کون یتیموں کی خبر کرتا ہے، کون یتیموں کا خیال کرتا ہے؟ یتیم بچے کیسے کیسے چاکلیٹ کوئی نہیں لا کے دیتا یتیموں کو۔ اگر تو اب تک اپنے بچوں کے سر پہ بنا ہوا ہے تو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے ہیں، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ناشکری کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کہنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر ارشاد فرماتے فتوح الغیب میں کہ موسموں پہ اعتراض کرنا یہ اللہ پر اعتراض ہے، یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے یہ سیدھا سیدھا اللہ پر اعتراض ہے، یہ کہنا کہ سردی بہت ہو رہی ہے ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے سیدھا اللہ پر اعتراض ہے، یہ کہنا ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک صحابہ اکرام میں ایک آدمی نے کہا کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے اس کو پکڑا اور فرمایا خاموش، یہ نہ کہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے بلکہ یوں کہے میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ ہوا خود نہیں چلتی، اسے رب چلاتا ہے، موسم خود نہیں بدلتے، اسے رب بدلتا ہے، حالات خود نہیں بدلتے، اللہ بدلتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے رب کے سامنے جھکا کرو، اس سے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے اولاد دی ہے تو تیرا شکر ہے، اے رب پروردگار تیرا شکر ہے، نہ شکری کرنا بند کر دو۔ یاد رکھو جب تک شکر ادا نہیں کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی نہیں۔ یاد رکھو ایک آدمی موسیٰ کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے بہت دیا، جب اللہ کے سامنے جاؤ تو کہہ دینا مجھے دینا بند کر دے۔ ایک دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس تو کپڑے تک نہیں ہے، میں تو ریت سے اپنا جسم ڈھکے ہوئے، دیکھیے میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے کچھ دے دے۔ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا وہ جو میرا بندہ ہے نا جو یہ کہتا ہے اسے میں دینا بند کر دوں، نوازنا بند کر دوں، تو اس سے کہو کہ وہ شکر بند کر دے، اور دوسرے سے یہ کہو کہ وہ جو کپڑے جس کے پاس نہیں ہے وہ شکر شروع کر دے۔ موسیٰ آئے، مالدار نے کہا کیا حکم ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے تو اگر شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو وہ تجھے دینا بند نہیں کرے گا۔ میاں اللہ اکبر، ذرا غور کرے توجہ کرے، وہ آدمی رو کے کہنے لگا موسیٰ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، شکر کیسے ادا نہیں کروں، میں اس لائق نہیں تھا، اس کی مہربانیاں، میں تو کسی لائق ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے تھے لوگوں میں تو بکری چرانے والا تھا، میں تو چرواہا تھا، یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے جو اس نے مجھے عمر بنا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے، وہ کہنے لگا کیسے اس کا شکر نہیں ادا کروں، میں کیسے اس کا شکر نہیں ادا کروں؟ تو موسیٰ نے کہا اگر تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو وہ تجھے دینا بند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تو شکر شروع کر دے۔ امام حضرت مولانا روم ایک واقعہ لے کے آئے کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو دیکھا ہے اللہ کے نام پہ لٹانے والا، کسی کو دیکھا ہے آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کھلانے والا؟ حاتم طائی چونکہ بڑا سخی تھا، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا، ایک گاؤں میں گیا تھا اور اس گاؤں میں جب میں گیا تو میں بھوکا تھا، میں نے ایک آدمی سے کہا کیا بھئی اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا؟ اس نے کہا ہاں بیٹھیے، آپ میرے مہمان ہیں بیٹھیے۔ کہتے میں بیٹھ گیا تو کہتے اس نے مجھے کھانا کھلایا، بکرا ذبح کیا اور بکرے کے بعد مجھے کچھ کھانا کھلایا۔
آیا, اس نے مجھے کچھ جو ہے وہ کلیجی لا کے رکھ دی. کہتے میں نے کلیجی کھائی, بڑی اچھی تھی. میں نے کہا واہ بھائی مزہ آ گیا, کلیجی تو بہت اچھی ہے. کہتے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا, اور پھر آنے کے بعد وہ 3-4 کلیجیاں لے کے آیا, کہا حضور یہ بھی کھائیے, یہ بھی بہت اچھی ہوگی. کہتے میں نے کھایا تو پھر تعریف کرے کیا بغیر میں رہ نہیں پایا. میں نے کہا بھائی یہ تو پہلے سے زیادہ لذیذ ہے, ذائقے مند ہے, اچھی ہے. وہ پھر صبح کو آیا اور بکری کی کچھ کلیجی سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے بولا اچھی یہ بھی ہوگی مگر تعریف نہ کیجیے گا. کہا کیوں؟ کہ جب ہمارے یہاں مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے اسے اور چاہیے, اور میرے جتنے بکرے تھے بکریاں میں نے سب ذبح کر دی, اب میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے, لہٰذا اب آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مولانا روم کہتے سنو, اگر دنیا والے کے کھانے پر تم اگر تعریف کرو گے تو اس کا دل بھی چاہے گا تمہیں اور کھلائے اور کھلائے, مگر ایک دن اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا. مگر اگر اللہ کی تعریف کرو گے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, تم شکر ادا کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم کربلا کے میدان میں حسین ہو کے شکر ادا کرو گے. کہا گیا اے حسین ابن علی کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بچے شہید ہو گئے, آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں بے سہارا ہو گئی, ان کے سروں سے دوپٹے چھینے جائیں گے, کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے جو نبی کا نواسا بنا کے پیدا کیا, فاطمہ کا بیٹا بنا کے پیدا کیا, علی کا فرزند بنا کے پیدا کیا, میاں اللہ کی نعمتیں جوش آئی. حسین جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے بڑھاتا ہوں. تو دیکھ اب یزید جب تجھے مٹانے آیا تھا اس کی تو نسل مٹ جائے گی, مگر تیرے شکر کی وجہ سے میں تیری نسل ایسے بڑھاؤں گا کہ کوئی بابا کوئی تیری اس نسل میں کوئی زین العابدین بن کے چمکے گا, کوئی تیری نسل میں شیخ عبد القادر بن کے چمکے گا, کوئی نظام الدین اولیاء بن کے چمکے گا, کوئی معین الدین چشتی بن کے چمکے گا, کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکے گا, یہاں تک کہ قیامت سے پہلے جب تک تیرے بیٹے کا علم ہر گھر پہ نہیں چمکے گا قیامت تک نہیں آئے گی. اگر اولاد پہ شکر ادا کرو گے تو اولاد کو اللہ نیک بنا دے گا. اولاد کو دیکھو تو کہو اے اللہ کتنے بے اولاد ہیں, تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے اولاد دی. شکر ادا کرتے چلے جاؤ. تم کہتے ہو اگر آپ دیکھیں بڑے دھیان سے سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, میری بات بڑے دھیان سے سنیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے غم بڑے سہیں تکلیفیں بڑی سہی ہیں تو آئے میں آپ کو اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں کہ جس بارگاہ سے بڑی کائنات میں اللہ نے کوئی بارگاہ نہیں بنائی. وہ کون ہے؟ میرے پیغمبر ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ساری نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا باری ہو جائے گا. لیکن رات زیادہ ہو گئی ہو تو میں ختم کر دوں بات یا تھوڑا اور بولیں؟ بھائی ذرا بولنا بند کرو بھائی, بولنا نہیں بیٹے, بولنا نہیں. جب ایک آدمی بول رہا ہوگا تو دوسرے کو نہیں بولنا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بتائیں ذرا. لگ رہا ہے؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ذرا غور کریں, توجہ فرمائیں, میری بات پر دھیان دیں کہ انسان کہتا ہے میں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, مگر حضور فرماتے ہیں میری تکلیف سارے نبیوں یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تکلیف, حضور فرماتے ہیں میری تکلیف کے برابر نہیں. سب کی ملا کے سب کی. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ دوڑانا یہ بڑا آسان ہے. حضور سے میں محبت کرتا ہوں مگر پھر اس رنگ میں رنگنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے کتنے پڑھے لکھ کے لوگوں کو ناشکری کرتے دیکھا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے گرمی اور سردی والی پوری زندگی ہو گئی, میں نے کبھی نہیں کہا گرمی بہت ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے اگر اللہ کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہی کرتا ہے نا, بہتر ہی کرتا ہے. ذرا غور تو کریں, ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے صاحب میں نے پڑھی, ایک صاحب بولے سید صاحب تقریر کرنا آسان ہے اور زندگی جینا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری تقریر سن لو. میں نے کہا آپ اپنی بات میں سنانا.
میں ذرا تھوڑی حضور کی آپ کو سنا دیتا ہوں، سرکار کی سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ذرا بولے کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور والدہ کا نام کیا ہے؟ ذرا بولے سیدہ آمنہ۔ اچھا، ایک والد مکے کے رہنے والے ہیں، والد مکے کے رہنے والے، اور والدہ مدینے کی رہنے والی ہے، اور ان دونوں کا بیٹا مدینے کا بھی مالک ہے اور مکے کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ادھر دیکھیں ذرا توجہ کریں، نئی نویلی دلہن ہے۔ جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا، اے آمنہ مجھے اجازت دو، ملک شام کا سفر ہے، مستقبل ہے، تھوڑا کچھ کمانے جانا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ آمنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پہلے تو منع کیا، مگر جب شوہر نے کہا تو منع نہ کر سکیں، بدل نخواستہ جو ہے وہ انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر جناب عبداللہ عبد المطلب کے پاس گئے، یعنی اپنے ابا کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، مگر میں تیرا دل نہیں کرتا تمہیں بھیجنے کا۔ بیٹے نے کہا ابا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ جب بیٹے نے اصرار کیا تو پھر باپ نے بھی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ جب یہ ٹور نکلا، جب یہ قافلہ نکلا تو سیدہ آمنہ دور سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے، دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی۔ سیدہ آمنہ دیکھتی رہی، حضور کے والد ملک شام گئے، طبیعت بگڑی، مدینے آئے، مدینے میں طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ قافلے والوں نے کہا چھوڑو مدینے میں اور چلو مکے۔ لوگوں نے کہا اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو مکے جا کے عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ خیر جناب سیدنا عبداللہ کی طبیعت اور بگڑی اور اتنی بگڑی کہ مدینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ جب مدینے میں ان کا وصال ہو گیا تو اب انہیں جو ہے نا دفن کیا مدینے میں۔ لوگوں نے جو ہے دفن کرنے کے بعد مکے سے مدینے سے مکے کی طرف چلے، اور جب مکے کے سرحد پہ پہنچے تو جناب عبد المطلب نے سارے ٹور کا استقبال کیا اور اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کوئی نہیں بتاتا ہے، آپ بے قرار ہو کے ادھر سے ادھر جاتے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ساری اونٹنیوں پہ دیکھ لیا، جب بیٹا نظر نہیں آیا لوگوں سے پوچھا تم بولتے نہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ایک آدمی اوپر سے نیچے اترا، کاندھے پہ ہاتھ رکھتا عبد المطلب کے اور کہنے لگے اے عبد المطلب سردار مکہ صبر کرو، اب آپ کا بیٹا نہیں آئے گا، چونکہ آپ کے بیٹے کی قبر ہم نے مدینے میں بنائی ہے۔ اتنا سننا تھا جس نے اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو اس باپ سے جا کر کے کبھی پوچھنا یہ کتنے درد کی بات ہے۔ جب جو ہے وہ باپ نے خبر سنی اپنے بیٹے کے مرنے کی تو جو ہے سردار مکہ رونے لگے۔ عبد المطلب بہت روئے اور پھر کسی نے اٹھایا تو چھڑی دیکھتے ہوئے حضور کی والدہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے بولے آمنہ میری بیٹی کا تو نے گھر کو صفائی کی ہے؟ کہاں؟ کیا بیٹی کے تو نے اپنے آپ کو سجایا ہے، کھانا بنایا ہے؟ کہا ابا کیا میرے شوہر آ گئے؟ رو کے بولے اب کبھی تیرا شوہر اور میرا بیٹا نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کیا کیسی بات کر رہے؟ کہا اس کی قبر مدینے میں بن چکی ہے۔ سیدہ آمنہ پر بجلی سی گر گئی، تڑپ گئی، رونے لگی۔ جناب عبد المطلب نے کہا میری بیٹی صبر کر۔ بیٹی کہنے لگی سیدہ آمنہ اے سردار مکہ آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ کہہ کے سیدہ آمنہ جب روئی ہے یہ کون رو رہا ہے؟ یہ میرے پیغمبر کی والدہ رو رہی ہے، پیٹ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور سیدہ آمنہ رو رہی ہے۔ وہ دن قریب آیا جب آمنہ کے لال کو دنیا میں آنا تھا۔ ام جمیل عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ وہ کہتی میرا کام تھا بچوں کو نہلانا، بچے کی پیدائش کے وقت بیٹھنا۔ میں دائی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلے گندگی باہر آتی تھی، پھر بچہ باہر آتا تھا، پھر اس کی ناف کاٹی جاتی تھی، پھر اس کو نہلایا جاتا تھا۔ مگر یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا کہ جب یہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا تو کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ کستوری کی خوشبو آئی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ کہتی میں نے سوچا کہ لاؤ اس کی ناف کاٹ دوں تو ناف اس کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو نہلا دوں تو میں نے دیکھا وہ تو نور میں نہایا ہوا بچہ تھا۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر
کی والدہ کی گود میں جمیل نے دے دیا. کہنے لگی اے آمنہ میں نے بچے بہت دیکھے مگر آپ کے جیسا بچہ نہیں دیکھا, اتنا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا. مگر سیدہ آمنہ ہمک کے روئی, سسک کے روئی. جمیل کہنے لگی آمنہ جس کا بچہ اتنا خوبصورت ہو اسے رونا نہیں چاہیے. کہ بات تو ٹھیک ہے تیری مگر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کاش اس کا باپ عبداللہ ہوتا تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا. اس عورت سے اس درد کے بارے میں پوچھنا جس کے شوہر کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہو, اس سے پوچھنا یہ کیسا درد ہے. پھر اگلا درد یہ تھا کہ کوئی دائی حضور کو نہیں لے کے جاتی تھی. ساری دائیاں کہتی تھی انہیں لے کے جائیں گے تو بچہ یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے. سیدہ آمنہ حضور کو گود میں لے کے کہتی ہے میرے لال, ایسے اپنے آپ ہی کہہ رہی ہیں میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا نہ کرنا. اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم بے حس ہو گئے مگر میں سوچ سکتا ہوں اس بات کو کہ جب آپ اپنی والدہ کی گود میں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پہ کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی عورت آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں, اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں. حضور کی عمر بڑھ گئی, 6 سال کے ہو گئے. سیدہ آمنہ نے عبد المطلب سے کہا میں مدینے جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کی قبر پہ. پہلے تو منع کیا مگر جب بہو کا اصرار دیکھا تو منع نہیں کیا. جا چلی جا. ایمن کے ساتھ پہلا سفر حضور نے کیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں. جب مدینے پہنچے, مدینے جیسے حضور کی انٹری ہوئی ہے, یہودیوں نے دیکھا حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا ہے, یہ تو اللہ کا آخری رسول نظر آتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہی لگتا ہے. پھر حضور اپنی والدہ کے ساتھ قبر پہ جاتے ہیں اپنے والد کے. والدہ نے اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی اے عبداللہ مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھتے کہ آپ کے بیٹے محمد کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے جیسا آپ کا بچہ ہے. پھر اس ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, پھر باتیں سن کے پریشان ہوئی تو مدینے سے مکے کا سفر کیا. بیچ راستے پہ ابا کے ٹیلے کے پاس بیٹھ گئی. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا. جب بیٹھی تو چادر ایمن کہتی میں چادر ایسے کر کے ڈالنے لگی. میں چادر ایسے ڈالنے لگی تو کہنے لگی چادر کا وقت نہیں ہے, میرے بیٹے کو لاؤ. ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے کہا میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے. اے میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں مگر میرے محمد سن, سب ماؤں کے نام مٹیں گے مگر میرا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. اس ماں کی حسرتوں کو کون سمجھ سکتا ہے جس کے شوہر کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے اور آج اس کے بیٹے کو وہ بیچ صحرا میں چھوڑ کے جا رہی ہے. آخری نظر ڈالی حضور کے اوپر اور ٹپتے ہوئے صحرا میں آنکھیں بند کی, اللہ کے حوالے کیا. حضور نے ہاتھ پکڑ کے ماں ماں کہنا شروع کیا. میمن کہتی میرا کلیجہ پھٹتا تھا دیکھ کر کے. حضور پھر چہرے پہ ہاتھ لگا کہتے ماں, اللہ اکبر کہتی. پھر کہتے تھے ماں, کہ بار بار حضور ماں ماں کہتے تھے. کہتی میرا کلیجہ پھٹتا تھا. اللہ اکبر. ابا کے ٹیلے رونے لگے تھے. اللہ اکبر. اللہ میمن کہتی میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا اور والدہ کی قبر کو ٹیلے پہ بنایا. حضرت عمر کہتے 65 سال کے 55 سال کی عمر میں حضور, اور وہ 61 سال کی عمر میں حضور 55 سال کے بعد اسی راستے سے گزرے تو حضور نے دونوں پاؤں اوپر کو کیے, اپنے پاؤں سر میں کیے اور پھر رونے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں سارے صحابہ روئے تو میں آگے بڑھ کے بولا حضور عمر اپنی جان قربان کر دے گا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. جب میں 6 سال کا تھا تو یہاں پر یتیم ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ ابا کے ٹیلے, وہ میرے نبی پاک آج بھی اپنی ماں کے لیے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ہماری مائیں گھروں میں کتنی پریشان ہیں, کیسی تکلیف میں ہماری مائیں ہیں, کیسے درد میں ہماری مائیں ہیں. میرے نبی فرماتے عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے. یارو میری بات مت سنو, یہ میرے حضور ہے جو 55 سال کے بعد آئے ہیں اور ماں کی قبر پہ ایسے رو رہے. ایک ہم ہیں جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں. محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہو میں مسلمان ہوں اور اس پہ 1 ہفتہ گزر جائے وہ خوف خدا یا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں رویا تو مجھے تو اس کے ایمان پہ شک ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج ماؤں کے کیا حال ہے یہ آپ کی نظر سے بھی دور نہیں ہے, میری نظر
فطرت سے بھی دور نہیں ہے۔ اے لوگوں اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ سیدہ ام ایمن کہتی میں نے حضور کی والدہ کی قبر بنائی اور قبر بنا کے لے کے چلی تو میرا ہاتھ چھٹا کے اوپر چڑھ گئے، ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ ابھی 1 مہینے پہلے تقریباً میں بھی حضور کی والدہ کی قبر پہ گیا تھا۔ خدا کی قسم جا کر کے دیکھو وہ قبر میرے نبی کی والدہ کی، کیسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ آج بھی حضور کا بچپنا یاد آتا ہے، وہاں جا کر کے حضور اوپر کو چڑھ گئے۔ وہ کہتی ہوں میمن میں نے جا کر کے دیکھا تو پتھروں سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہتے تھے، ماں ماں کہتے تھے۔ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو پھوپھی ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے، نہ پھوپھی ہے، نہ چاچی ہے، نہ تائی ہے، میرے اکیلے پیغمبر ہے، روتے چلے جا رہے ہیں، کوئی میرے حضور کو گود میں اٹھانے والا نہیں۔ میرے حضور کی 6 سال عمر ہے اور جب اٹھا کے مکے لے گئے تو عبد المطلب نے کہا کہ میری بہو کہاں ہے؟ تو ام ایمن رو کے بولی آپ کی بہو کا تو ابا کے ٹیلوں میں چھپایا، تو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا میرے پوتے دل تھوڑا لگنا، تیرا بوڑھا دادا بھی زندہ ہے، ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد میرے نبی پاک کو گود میں لے کے جاتے ہیں بازار، اپنا ہاتھ پکڑ کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے گھماتے ہیں بازاروں میں، اپنے ساتھ کعبے کی مسند پہ بٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دن میرا بیٹے کا مرتبہ دیکھنا، ایک دن بہت بڑا ہوگا۔ مگر جب ایک دن عبد المطلب کا جنازہ نکلا دادا کا تو ایک پوتا کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہہ کے روتا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ بھی میرے حضور ہے، میرے آقا کریم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم کو گود میں اٹھایا ابو طالب نے، جناب ابو طالب نے کہا میں پالوں گا۔ بارش ہونا بند ہو گئی، کفار مکہ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے، یہ کہہ لگے یتیم بے برکت ہوتا ہے، مگر آج اللہ کو دکھانا تھا، بارش نہیں ہوئی، جانور مرنے لگے۔ کفار مکہ بولے ابو طالب دعا کر دو، ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا دعا کرے گا کہ یہ تو یتیم ہے، یتیم بے برکت ہوتا ہے۔ ابو طالب بولے خاموش، جو میرے بھتیجے کو بے برکت کہا، اللہ نے ساری برکتیں تو اسی کے دم پہ اٹھایا اپنے بھتیجے کو، اور اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگایا اور پھر حضور کا چہرہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لائے ابو طالب اور بولے اے اجلی رنگت والے اور چٹھے چہرے والے اور میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر دے، سارے مکے کے لوگ جمع ہیں، آج آمنہ کا لال جلوہ دکھا رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کہ چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا، آج عبداللہ کا بیٹا جلوہ دکھا رہا ہے۔ جیسے ہی حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل توڑ کے آیا، ایسی گھٹائیں چھائیں، ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور اجالا بن کے آئے، ذرا بولے تو سبحان اللہ، نور بن کے۔ آج کے بعد ناشکری تو نہیں کریں گے نا، کبھی تو نہیں کہیں گے نا، اپنا رشتہ خالق و مالک سے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے جوڑے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ گھر میں ماں اور باپ کی تربیت ہے۔ یہ مدرسے کا پروگرام ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیں، آپ تو ایسے ہلکے بول رہے ہیں کہ جیسے میں فارسی میں بات کر رہا ہوں، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آج کل مسئلہ یہ ہے میاں، اب یہ بات کہتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے، مگر پھر تو کہہ دیتے ہیں، شرم کی کون سی بات ہے اس میں، مگر شرم تو آتی ہے اپنے قوم کی پول کھلتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ مسلمان کو آرام سے نیند آتی ہے، مگر پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو سونے کا وقت تھا مگر 3 گھنٹے تک نیند نہیں آئی، بڑی مشکل سے نیند آئی، حالانکہ نیند آنکھوں میں بہت تھی، مگر ایک چیز ایسی دیکھی کہ نیند اڑ گئی۔
وہ چیز یہ تھی کہ ایک عورت آ کر کے اپنے ویڈیو پہ یہ اعلان کر رہی تھی کہ میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. میں مرتد ہو گئی اور مجھے اسلام سے مطمئن نہیں ہوں اور میں اس فلاں آدمی کے ساتھ جا رہی ہوں. جب محمد ابن قاسم کو ہاتھ پکڑ کے کہا تھا حجاج ابن یوسف نے کہ ایک لڑکی کی عزت ہندوستان میں داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو محمد بن قاسم 1.5 مہینے تک سویا نہیں تھا. لکھا ہے جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو بھی کہتا تھا میری بہن میں حاضر ہوں، اور جب کبھی رات کو نیند آتی تھی ہلکی سی تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا ہاں بہن آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں. کسی نے کہا یہ بار بار بے قراری کیوں ہوتی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا بار بار مجھے اپنی بہن کی آواز آتی ہے جو مجھے پکار رہی ہے، جس کی عزت پر ایک غیر مسلم نے دھاوا بول دیا ہے. میاں آپ کو پتہ ہے 1.5 مہینے کے بعد سویا ہے محمد بن قاسم، اور ایسے نہیں سویا، پہلے راجہ طاہر کی گردن کاٹی اور کہا سن آج کے بعد اگر کسی لڑکی کی طرف نظر ڈالی تو جب تک مسلمان دنیا میں ہے تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے. اگر ہمیں نیندیں آتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں تو اس روز بلٹ فون سے چیختا ہوں، میں تو جب قبر میں جاؤں گا میرے حضور آئیں گے تو اگر میرے رب کا کرم ہوا تو کہہ دوں گا حضور روز چیخ چیخ کے کہتا تھا، اور آپ اس بات پر خود گواہ ہیں میرے حضور کہ میں جب بھی کہتا تھا دل سے کہتا تھا. کم سے کم میں تو اپنا کام کر کے آیا ہوں، بتا کے آیا ہوں اپنی بیٹیوں کو. اقبال کہتا ہے کہ چاہے کتنے بھی جتن کر لو، کتنی یونیورسٹیاں پڑھا لو، کیسی بھی تعلیم لے لو، اپنے گھر کی بچیوں کو جب تک اس کے دل میں فاطمہ کی محبت نہیں بیٹھے گی اور بچ نہیں سکتی اسے کوئی نہیں. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سی نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، بانو آت تاجدار حلتا. بی بی مولا علی کی ہے. سیدہ کائنات کون ہے؟ میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں. آج تو میاں یہ ہے کہ میٹھا میٹھا بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں اور جو کڑوا ہوتا ہے تو تھوک دیتے ہیں. بڑی بڑی موٹی صحتیں ہیں لوگوں کی اور کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. دیکھیں میں کسی موٹے پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیں جو جسے سیرت رسول یاد ہوگی اس کا وزن نہیں بڑھ سکتا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سن لیں، اور یہ اس کا ایویڈنس بھی دوں گا، اس کا پروف بھی دوں گا. ہاں سنیں، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا 15 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ بولے تو صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک اچھی عورت کی پہچان یہ ہے، ہاں میں اصل میں بات کرنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو کہتا تو کچھ نہیں ہوں، مگر اللہ سے کہہ دیتا ہوں میرے مالک تیرے پاس ہی مقدمہ ہے، ان کا بھی اور میرا بھی. دیکھ میں تیری باتیں کر رہا ہوں اور یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اے میرے مالک انہیں معافی کر دینا. میں کہتا ہوں غالب کہتا ہے کہ خدا کی قسم آدمی ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسان تو کبھی کبھی کہیں پیدا ہوتا ہے. وہ بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. میں کبھی منبر پہ بیٹھتا ہوں کبھی بات نہیں کرتا، یا تو داد دیتا ہوں یا خاموش رہتا ہوں، اور خاموشی بھی دادی ہوتا ہے. اگر کوئی دل سے سن رہا ہے تو یہ بھی دادی ہوتا ہے. تو میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جلسوں میں سب کو آنے کی اجازت ہے مگر بد ذوق لوگوں سے گزارش ہے نہ آیا کریں. بد ذوق جہاں ہوتا ہے وہیں جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں ماحول. ایک آدمی اپنے گھر میں اگر بد ذوق ہونا تو اس کے بچے اس سے ڈرتے ہیں. بچے کھیل رہے تھے، ابا اندر داخل ہوئے، بچے ڈر گئے. یہ ابا آئے تھے یا فرعون آ گیا، کوئی ہٹلر آ گیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جو لوگ مسکراتے نہیں ہیں یہ روتے ہیں، ان کی بڑھاپے میں یہ روتے ہیں. مسکرانا حضور کی سنت ہے. امی عائشہ فرماتی ہے باہر فرماتی ہے مسجد کے اندر اور صحابہ کے درمیان، فرماتے کسی کی ہمت نہیں تھی جو حضور کے سامنے نظر اٹھا سکے. میرا امام کہتا ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لگے رب کے بڑے بڑے اللہ اکبر. مگر فرماتی حضور جب گھر میں آتے تھے تو
کبھی میں بیمار ہوتی تھی تو حضور گھر میں صفائی بھی کر دیتے تھے اور کبھی آٹا بھی گوندھ لیتے تھے اور میرے نبی اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھویا کرتے تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی فرماتے, توجہ کریں میری بہنیں سنیں, اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کا شوہر گھر میں آئے تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ اسے دیکھ کے مسکرائے. مگر یہ اچھے کردار کی عورت ہوتی ہے, یہ منحوس کردار ہوتا ہے عورتوں کا. یہ بھی ذرا تھوڑا سا اسے دھیان کر لیجئے. میں تھوڑا سا پریکٹیکل بتا دیتا ہوں. یہ پورے دن ٹھیک رہے گی, جب اس کے آدمی کے آنے کا ٹائم ہوگا تو یوں منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. یہ منحوس کردار ہے. ایسی عورت کے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. عورتیں وہ سکون سے رہتی ہیں جب شوہر گھر میں آئے. وسیم بریلوی نے کہا تھا, ٹھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا, کہتے دروازہ کھولا میری بیوی نے تو میں سلام کرنے والا تھا مگر فاطمہ نے پہلے ہی مجھے سلام کر دیا. کہتے ہیں میں اندر آیا نا تو پھر فاطمہ سے میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے. کہتے 15 دن کے بعد گھر آیا تھا اور 3 دن کا بھوکا بھی تھا. میں نے کہا فاطمہ کچھ ملے گا, اندر چلی گئی, پانی لے کے آئی. میں نے کہا پیاس تو نہیں لگی؟ دھیان سے سننا بھائی, ایک لفظ ادھر ادھر نہ چلا جائے, بڑے دھیان سے سنیں, بڑا غور سے سنیں. مولا علی کہنے لگے فاطمہ مجھے پیاس نہیں لگی, تو وہ اندر چلی گئی. کہتے میں نے کہا فاطمہ ذرا کھانا تو لاؤ. تو کہتے ہیں اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو پھٹی ہوئی چادر میں نبی کی مبارک بیٹی, جس کی آنکھیں, جس کے ہونٹ, جس کا ماتھا, جس کے ماتھے کی کشش, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس کا چہرہ اور چہرے کی رونق, جس کی مسکراہٹ اور مسکراہٹ کا رنگ بالکل نبی کی طرح ہے, وہ فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ جب مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا رب کا رسول مسکرانے لگا ہے. آج وہ رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی, دونوں عالم کے مالک و مختار کی شہزادی رو رہی ہیں. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ میں نے کھانا مانگا, آپ رو رہی ہیں. کہاں مجھے افسوس ہو رہا ہے میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ گھر میں کئی دن سے کچھ نہیں پکا ہے, بچے بھی آپ کے بھوکے ہیں. اور پھر رو کے بولی اے علی پڑوس میں میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. مولا علی کہتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں نے کہا فاطمہ ایک منٹ. کہتے ہیں میں خود تھکا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا. کہتے ہیں میں باغ میں گیا, یہودی سے کہا کہ بھئی مجھے ذرا تھوڑی مزدوری مجھ سے کروا لے. اللہ اکبر, مزدوری کرنا کوئی برا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ مولا علی نے کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ بھئی مجھ سے کوئی کام لے لے. کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا. اس نے کہا ایک ڈول کھینچو گے علی تو 1 کھجور دوں گا. کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا, میں نے ڈول نکالنا شروع کر دی. کہتے ہیں 3 ڈول کھینچی تو میں بالکل تھک گیا, مگر پھر حضور یاد آئے نا تو پھر میں ڈول کھینچتا رہا. کھینچتے کھینچتے کہتے ہیں 17 ڈول کھینچے اور پھر 17 عجبہ کھجوریں لے کے حضور کی گھر میں پہنچا. سرکار نے مجھے دیکھا تو کہا علی آ گئے خیریت سے سفر میں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میں نے حضور کے آگے کھجوریں کر دی. سرکار نے فرمایا علی اپنے بچوں کے پاس نہیں گئے, بچوں کو نہیں کھلایا, بچے بھی تو بھوکے ہیں آپ کے؟ کہنے لگے حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے. کہتے پھر حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی علی سے اس کی اولاد سے راضی ہو جا. کہتے اس کے بعد کا ایسے نہیں کھائیں گے, چل تیرے گھر چلتے ہیں. کہتے حضور میرے گھر گئے اور پھر میرے حسن کو اٹھایا اور میرے حسین کو اٹھایا. اور بچے والوں سن لو, کہتے میرے حسن حسین سے اٹھا نہیں جاتا تھا, دونوں میرے بچے اتنے بھوکے تھے, پیلے ہو چکے تھے, تو نانا نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر کھجور کے اندر سے گٹھلیاں نکالی اور پھر ان کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھجور دینے لگے. پھر میرے بچوں نے کھجوریں کھائیں. پھر کہتے ہیں میں نے اور میرے نبی نے کھائی. میں بھی مدینے گیا تھا, صحیح بتا رہا ہوں, دشمن بھی چلا جائے تو میرے حضور کا صدقہ کھاتا ہے, مگر میرے آقا نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں, پتھر. اللہ اکبر, یاد رکھو اگر گوشت کھانا سنت ہے تو پتھر باندھنا بھی سنت ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی کی چادر پہ جب پھٹا ہوا تھا نا تو اسی پھٹے ہوئے حصے کو چھپا رہی تھی. نبی پاک نے چادر کو پکڑا, کہا میری فاطمہ چادر پھٹی بھی ضرور ہے میری لاڈلی, اسے مت چھپا, مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر اسے اوڑھنے کا موقع مل جائے. یار ذرا غور تو کریں, فاطمہ کے مدینے میں ہے, ان کی چھوٹی سی بیٹی زینب ہے, کیا سبق سکھاتی تھی, میری بہنوں تمہارے گھر میں تو ناچ ہو رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, خدا کے واسطے مان جاؤ, میری بیٹیوں برباد ہو جائیں گے, ہم بچا خدا کے واسطے اپنے گھر سے گانے سنگیت نکالو. سیدہ کائنات کی باتیں سنو, امی عائشہ کی باتیں سنو, سیدہ خدیجہ کی باتیں سنو, اب سیدہ ام سلمہ کی باتیں سنو, یہ تمہیں لے کر کے جائیں گی پار تک. وہ میری بہنوں سنو, نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کا باپ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے, قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کے بھائی نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا ہے, قرآن وہ پڑھ رہی
رہی ہے جس کے نانا پہ قرآن اترا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ ذرا سا سرک گیا ہے تو سیدہ فاطمہ نے آ کے دوپٹہ رکھ دیا ہے. زینب نے پوچھا امی آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو کہنے لگی امی جان کیوں رکھا؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا زینب جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی نا بیٹی، اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تیرے نانا ناراض ہو جاتے. جب نانا کا نام سنا تو حساس باپ کی حساس بیٹی روئی اور خوب روئی. سیدہ فاطمہ کہنے لگی زینب چپ جا، اب تو سر پہ دوپٹہ رکھا، اور روئی. اور زینب چپ جا، کہنے لگی امی جان آج کے بعد میرے ابا نانا سے کہہ دے مجھے معاف کر دے. آج کے بعد زینب گردن کٹا دے گی، سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. سر پہ سے دوپٹہ، ادھر دیکھو ذرا میری طرف دیکھو، سر سے دوپٹہ. سیدہ زینب کا پڑوسی کہتا ہے 15 سال زینب کا پڑوسی رہا ہوں. کتنے سال؟ 15 سال. کہتے میں نے پردے میں بھی زینب کو نہیں دیکھا. تم آپ کے شوہر کہتے بیمار تھی تو میں نے کہا زینب ڈاکٹر کہتا ہے بغیر دیکھے علاج نہیں کرے گا، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں دکھاؤں گی اپنا چہرہ کہ جائز تو ہے شریعت میں، مگر میں نہیں دکھاؤں گی چونکہ میں علی کی اکیلی بیٹی ہوں اس وقت دنیا میں، میں حسین کی بہن ہوں. اگر میں نے آج چہرہ دکھا دیا تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا، آنے والی بچیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا میری طرف تو دیکھیں میری بہنیں، میری بیٹیاں. آج وقت قریب آ گیا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں. آپ کو پتہ ہے سیریا کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ایک 18,000 مسلمانوں کو مارا تو وہ انگریز جو مارنے میں تھا نا وہ ریٹائر ہوا امریکہ میں. اس نے کتاب لکھی، وہ جنرل تھا. اس نے کہا میں کتاب لکھ کے وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان عورتوں پہ حیرت ہوں. کیا ہوا؟ ہم نے ان کے باپ کو مارا، ان کے بھائیوں کو مارا، ان کے گھر والوں کو مار دیا. 18,000 لوگ مارے تو کچھ عورتیں نکلی، ان کے ایک عورت کے ہاتھ میں اس کا بچہ تھا، اس کا آدھا ٹکڑا تھا. اس عورت نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، اس کا خون ٹپکتا تھا مگر وہ سب پردے میں تھی. 50-60 عورتیں کہتی میں نے اس سے کہا دیکھو اپنے دوستوں سے مذاق اڑائی، دیکھو ان کا باپ مر گیا، بھائی رشتہ دار، مگر ان کا پردہ ختم نہیں ہوا. تو وہ عورت پلٹی اور انگریزی میں بولی انگریز کتے سن، میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میرے نبی کا قرآن ابھی زندہ ہے. میرے نبی کا قرآن ابھی زندہ ہے. کیا ہے؟ میری طرف توجہ کریں، میرے نبی کا قرآن ابھی زندہ ہے. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. میری بہنیں اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم شروع کریں، قرآن پڑھا کریں، پڑھایا کریں. میری تقریر ختم ہو رہی ہے، گھنٹہ مجھے ہو گیا، تھوڑی دیر اور میں نے بات کرنی، ختم کروں. بڑا جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھا سن رہے ہیں، آپ آخری باتیں کریں. نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ، بیٹھے آرام ادھر دیکھیں تو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں. کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے 18 سال کے جوان کو میں نے غسل دیا. کتنے سال کے جوان؟ 18 سال. تو میں نے جب اس کے سر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، اس کی ایک ہڈی میرے سر میں لگ گئی تو میں رونے لگا. میرے ہاتھ میں لگ گئی سر کی ہڈی، خون نکلا. ایک صاحب بولے کیا درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس سے نہیں ہو رہا ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا ذرا موت کو سوچ رہا ہوں. میں کوئی منافق تھوڑی ہوں، مسلمان ہوں، اور مسلمان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پھر ذرا افسردہ ہو جاتا ہے. بلکہ حضرت سفیان ثوری کا یہ قول موجود ہے، فرماتے کوئی اگر قبرستان کے قریب سے گزرے اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے نا تو اس کا دل برباد ہو چکا ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں تو میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے نا مردے کا، وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب میں کہا ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں مالک سفر میں رہتا ہوں، دن رات اپنے کرم سے موت دینا تو میرے مالک بغیر پوسٹ مارٹم والی موت دے دینا. جو میری تقریر پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں نا، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں بھی ان کا بھی جو ہے غسل ہوگا، اور جو دے رہے ہیں ان کا بھی غسل ہوگا. اچھا جب قبر میں جائیں گے آپ مجھے بتائیں تو حضور کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا پھر میرے شیخ محی الدین عبد القادر نے فرمایا کہ جب تم قبر کو دیکھو تو اس نیت سے دیکھو یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ. اچھا قبر میں حضور کا دیدار ہوگا تو بتاؤ کیا انہی آنکھوں سے ہوگا؟ دیکھو گے ان آنکھوں سے دیکھو گے؟ بتاؤ جن سے فلم دیکھتے ہو نوجوانوں رات رات بھر ان سے دیکھو گے؟ وہ لوگ لگا کے رکھنے والوں، موبائل گندی چیزیں دیکھنے والوں، تم سے سب غافل ہو سکتے ہیں تو کیا تمہارے رب کو پتہ نہیں تم کیا دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے گندی تصویریں دیکھتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کسی نے پوچھا یہ ناجائز تو نہیں؟ کہنے لگے ناجائز تو نہیں،
مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا تو شرم آتی تھی. آج تو بدکاری عام ہو رہی ہے. نوجوان لڑکے کہاں اب اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی تلوار سے. کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی تھی تو حضور نے فرمایا نا جو بدنگاہی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے اس وجہ سے پھینک دی کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے. موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. کیا نہیں ہو رہی تھی؟ بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ کے علیہ السلام کے لوگ آگے کہنے لگے دعا کیجئے تو موسیٰ بولے چلو چلتے ہیں طور پر. گئے پہاڑ دعا کرنی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش. عرض کی کیوں میرے رب؟ اس لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے مجھ سے توبہ نہیں کی. آپ میں بھی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے نا ایسے, یاد کریں ذرا, دیکھیں ادھر جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی ہوگی پوری زندگی, گناہ بڑے کیے ہوں گے, ادھر دیکھیں ذرا غور کریں. موسیٰ نے کہا, اللہ نے فرمایا جب تک وہ بندہ اس محفل میں ہے بارش نہیں کروں گا, اسے نکالو. اللہ نے حکم فرمایا. موسیٰ نے کہا وہ بندہ جس نے 40 سال سے اپنے رب سے توبہ نہیں کیا, گناہ کرا لگتا, وہ نکل جائے ورنہ بارش نہیں ہوگی. جب اس نے سنا نا تو چونکہ اپنا عیب چھپتا کب ہے, ایک دم رونے لگا. اور دو لوگ برابر میں کھڑے تھے تو پھر بہت ہی زور سے رویا, اور رو کے کیا بولا ہے میرے مالک میری لاج رکھ لے. مگر میاں اتنے آرام سے رویا کہ رویا مگر آس پاس والے کو خبر نہیں ہو پائی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ اکبر. رو کے بولا مالک تو پردہ رکھنے والا ہے, پردہ رکھ لے. مگر موسیٰ نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے, بتا ورنہ تیرا بتا بارش نہیں ہوگی ورنہ. وہ پھر بولا مالک دیکھ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ, پوری زندگی میری برباد ہو جائے گی میرے اگر گناہ کھل گئے. سوچو اگر اللہ ہمارے گناہ کھول دے تو کیا ہوگا. وہ رو کے بولا مالک معاف کر دے, کریم رحیم رحمان, اے فضل کرنے والے بے پناہ طاقتوں والے پروردگار, اپنا فضل اور اپنا انعام کر دے. موسیٰ نے کہا میں نام لے دوں گا نام ورنہ نکل جا. اب تو پھر پھپک پھپک کے رویا, سمٹ کے رویا. بولا مالک میری عزت رکھ لے میرے پروردگار, یہ بتا میں کہاں جاؤں, سچی توبہ کر رہا ہوں, مجھے بچا لے, رسوا ہونے سے میری بے عزتی ہو جائے گی. جب رویا نہ پھوٹ کے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. جیسے ہی رویا ویسے ہی میاں بارش ہوئی اور میگھا برسا اور موسلا دھار بارش ہوئی. لوگ تو میاں بھیگتے چلے گئے مگر موسیٰ بولے مالک تو نے اس بندے کا پروردگار تو کہتا تھا بارش نہیں کروں گا, یہ کیا ہوا؟ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے میں بارش نہیں کر رہا تھا اسی بندے کی وجہ سے, اب اس نے توبہ کی ہے تو میں نے بارش بھی اسی کی وجہ سے کر دی ہے, میں نے بارش بھی اسی کی وجہ سے کر دی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا مالک چل اس کا نام تو بتا دے. امام غزالی لفظ لکھے کہ چل اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تک وہ گنہگار تھا تب نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا بتاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو توبہ کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے, دونوں ہاتھ اٹھا کے, نیچے ہاتھ کر کے. کون کون حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا نیچے ہاتھ کر کے. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں. علماء تشریف رکھتے ہیں سید صاحب, کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ بھائی, کھڑے ہو جائیں. داڑھی پوری رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. جذبات میں کوئی کھڑے رہو, کھڑے رہو. اے بھائی کھڑے رہو. ادھر کوئی کھڑا ہے, ہونا چاہتا ہے کوئی کھڑا. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میں کسی کی طرف, میرے لیے تو ایک ہی آدمی کافی ہے اگر ایک داڑھی والا بن جائے. کوئی اور عاشق ہے ادھر, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. علماء فرماتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ حضور کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. یار کوئی عاشق نہیں ہے حضور کا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر. اور آج میں تمہیں موقع بھی دیتا ہوں سید صاحب سے مصافحہ کرنے کا بھی. آ جاؤ ادھر, ہار بھی لے آؤ, ادھر ایک ایک ہار بھی ڈال دو ان کے گلے. آ جاؤ ادھر, آگے آ جاؤ. نوجوانوں آگے آ جاؤ. جو آج سے داڑھی رکھائے وہ ذرا آگے نکل کے آ جائے. کون عاشق رسول ایسا ہے؟ سید صاحب ڈالیں گے ہاتھ, مصافحہ بھی کر لو اور ہاتھ ڈلو. کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہے آج کے بعد ادھر کھڑے ہو جائے,
نہ گردن کٹے گی نہ داڑھی کٹے گی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. داڑھی چھوٹی رکھنا یا مڑانا ایک ہی برابر ہے. جو پوری کرنے کے لیے بزرگ کوئی صاحب ہو نا, جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو توبہ کرنے کے لیے. داڑھی ایک مشت نیچی کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے. کوئی عاشق رسول اور ہے؟ 100 شہیدوں کا. آ جاؤ ادھر, آ جاؤ, آ جاؤ. زندہ باد, زندہ باد. ادھر کھڑے ہو جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان. یہ اللہ کا فضل ہے سب. ماشاءاللہ. اللہ ہی دل میں بات ڈالتا ہے. میں تو کسی بھی لائق نہیں ہوں بھائی. میں تو آپ سب کا خادم ہوں. ان علماء کا خادم ہوں میں تو بھائی. آپ سب کا خادم ہوں. میری تو کوئی حیثیت ہی اوقات نہیں. ماشاءاللہ. یہ ایک امام حسین کی اولاد کے ہاتھ پہ آپ توبہ کر رہے ہیں. دیکھو بیٹے, ہاتھ پکا دیا نا تو پکا رہنا چاہیے. آج کے بعد نہ نماز چھوٹے گی نہ داڑھی کٹے گی انشاءاللہ. انہیں بھی. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ اور اٹھ کے کہو, آج کے بعد انٹرنیٹ والے کے لیے نہیں, یوٹیوب اور انسٹاگرام والی زندگی نہیں, مدینے والی زندگی گزاریں گے. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ اس مجلس رسول میں کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کھڑا ہو جائے. کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. امام حسین کی 10ویں والا ایک آدمی اور چاہیے. 10ویں امام حسین کی. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. اور نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آ جائے ماشاءاللہ. 11ویں ہو گئی غوث پاک کی. سبحان اللہ. دیکھیں غوث پاک کی اپنی مرضی ہے, جہاں چاہے 11ویں کرا دیں, ہے نا. ہاں یاد رکھیں, غوث پاک کی 11ویں نہیں رک سکتی, ہے نا. ہم سب 11ویں والے ہیں نا. آ جائیں, آ جائیں, مہربانی کریں, آ جائیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں حضرت یہیں پہ رہتے ہیں بلرام پور میں. آپ میں سے جو لوگ ابھی تک کسی صحیح پیر کے مرید نہیں ہوئے, میں حضرت کی تنائیوں سے واقف ہوں. بڑے با اثر انسان ہے, تو چاہیں تو مرید ہو جائیں. اگر اللہ توفیق دے, دل آ رہا ہو تو دل دے دو. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے موقع بار بار نہیں دیتا. ماشاءاللہ. کتنے لوگ داڑھی رکھاؤ گے بھائی؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. اللہ آپ کو امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے, ان کے غلاموں میں اٹھائے, ہم سب کو اٹھائے. کتنے لوگ ایسے جو آج سے نماز کی نیت کرتے ہیں, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ, جو ہاتھ اٹھائے گا نمازی بن جائے گا. پکا ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ انشاءاللہ. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, نمازی بنانا یہ تیرا کام ہے. میری بہنیں دل سے ارادہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور وہ ارادہ کریں کہ آپ پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آپس میں اتفاق سے رہو, جھگڑا مت کرو, محبت سے رہو. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, آپ سب لوگ بیٹھ جاؤ. محبت سے رہو, مدرسے کے ساتھ رہو, علماء کے ساتھ رہو, علماء کا ادب کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ناشکری آج کے بعد بولو, ناشکری نہیں کرنی ہے. ہمیشہ کیا کہنا, ہر حال میں اللہ کا, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آؤ توبہ کریں. استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.